بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام چودھری جاوید صاحب، میرے کے ساتھ میرے بھائی بابر صاحب بیٹھے ہیں، یہاں کے صحیح صاحب چیئرمین ہیں، اور نہایت ہی حاجی محمود صاحب ہیں، اور نہایت ہی جو میرے سامنے آپ معزز حضرات تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پر جو ہمارے سیکرٹری تھے انہوں نے کچھ علاقائی باتیں کی ہیں، میں ان کا بعد میں جواب دوں گا۔ پہلے میں ملکی لیول پر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو پرچی ہے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ پرچی جب قائد اعظم صاحب کو ملی تھی، جب قائد اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں پاکستان بنانا چاہتا ہوں، تو اس وقت انڈیا کے وائسرائے ماؤنٹ بیٹن اور پنڈت جواہر لال نہرو نے میاں صاحب کو کہا، قائد اعظم صاحب کو کہا کہ کیا یہ قوم جو ہے ہندوستان میں رہتی ہے جو مسلمان وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ تو قائد اعظم صاحب نے فرمایا کہ آپ ریفرینڈم کروا لیں۔ ریفرینڈم ہوا، دہلی کلکتہ سے لے کے پشاور تک تمام جتنے بھی مسلمان تھے انہوں نے قائد اعظم صاحب کے ڈبے میں پرچی ڈال دی، اور پھر ماؤنٹ بیٹن کو میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اب آپ کو پاکستان بنانا ہوگا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ قائد اعظم صاحب کے پیچھے کوئی فوج تو نہیں کھڑی تھی، ان کے پیچھے کوئی پولیس تو نہیں کھڑی تھی، ان کے پیچھے آپ کی پرچی کی طاقت تھی۔ اسی طرح جب ہم نے ایک پھر پرچی ڈالی ایسی کہ جس سے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بن گیا، اب یہ پرچی جو آپ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں 8 تاریخ کو، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ الیکشن ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کا الیکشن ہے، یہ الیکشن غربت کو دور کرنے کا الیکشن ہے، یہ نوجوان بچے جو بے روزگار پھر رہے ہیں ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کا الیکشن ہے۔ کراچی جو غریب کا مائی باپ کہلاتا تھا، جس میں دہشت گردی عروج پر تھی 1913 14 15 میں، جس کو نواز شریف نے ختم کیا، آج پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور ہمارے پاکستان کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے سگر۔ آپ مئی کے 2 دن ہیں، ایک 9 مئی کا دن اور ایک 28 مئی کا دن۔ 9 مئی کا دن وہ دن ہے جس دن قائد اعظم صاحب کی رہائش گاہ کو جلا دیا گیا، جس دن GHQ پر حملہ کیا گیا، جس دن ہمارے شہیدوں کے مجسموں کو جلا دیا گیا، یہ وہ دن ہے۔ اور دوسری طرف 28 مئی کا دن، جس دن چاوی کے پہاڑوں میں نواز شریف صاحب بٹن دبا کر پاکستان کو دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بنا دیتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اب یہ پرچی جو آپ دینے جا رہے ہیں، یہ پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کرنے کی کے لیے دے جا رہے ہیں، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے، سی پیک کو بنانے کے لیے، بجلی کے ریٹ کم کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پرچی کوئی اتنی سستی پرچی نہیں ہے۔ یہ پرچی آپ اگر نواز شریف صاحب کو دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہوگا، پاکستان
سے بے روزگاری کا خاتمہ انشاءاللہ ہوگا، یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا اور معیشت بہتر ہوگی، کیونکہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ہم یہ ہاتھ دینے والا بنانا چاہتے ہیں، لینے والا نہیں بنانا چاہتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب ملک میں ایٹمی دھماکہ کرنا چاہتے تھے تو اس وقت کے صدر کلنٹن نے کہا تھا کہ میاں صاحب 5 ارب ڈالر دے دیں، دھماکہ نہ کریں۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ میں 5 ارب ڈالر کے عوض اپنی قومی غیرت نہیں بیچ سکتا۔ اس لیے آپ ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پشاور سے لے کر پورکھم سے لے کر کراچی گوادر تک کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آتا ہے جو کہ اس پھنسی بھنور میں کشتی کو باہر نکال سکے؟ کون نظر آتا ہے؟ صرف ایک بندہ نظر آتا ہے جس کا نام میاں محمد نواز شریف۔ اس لیے میں، جو کہ موسم بھی بہت خراب ہے، ابھی میں نے 2-3 جگہ پہ اور بھی جانا وعدے کیے ہوئے ہیں اور آپ بھی سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف میں اتنا کہوں گا، آئیں گے جب شکریہ آپ کا ادا کرنے کے لیے بڑی کھل کے باتیں کریں گے۔ آپ نے مقامی کچھ باتیں کی ہیں جس میں خاص طور پر قبرستان کی زمین کا ذکر کیا گیا، جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ یہ انڈسٹری یہاں پر لگی ہوئی ہے، ہمارا کوٹا ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے سیوریج کا نظام جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر میں میٹنگ کرواؤں گا آپ کی چیئرمین سے، اور اسے یہ میں کہوں گا کہ جناب ہمارے لوگوں کو کوٹا دیا جائے، اور یہ جو آپ نے گیٹ لگا کے ہمارے راستے بند کر دیتے ہیں، یہ اتنا مناسب بات نہیں ہے۔